سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی العظیم والحمد للہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی وبحمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہ اکبر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی الاعلی وبحمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہ اکبر حالت تجافی۔ اب میری کیونکہ پہلی رکعت ہے اور پیش نماز کی دوسری رکعت ہے تو اب میرا فریضہ یہاں پہ تشہد نہیں بنتا، تو اب میں نے حالت تجافی میں آنا ہے۔ یہ ہے حالت تجافی، یعنی آپ اپنے ہاتھوں کو انگلیوں کے سروں کے اوپر وزن دیں گے، اس طریقے سے اپنے گھٹنوں کو اٹھا کے رکھیں گے اور اس طرح جو ہے اپنی ایڑیوں کو جو ہے اٹھا کے رکھیں گے، آپ اس طریقے سے یہاں پہ بیٹھیں گے۔ اب آپ نے یہاں پہ تشہد نہیں پڑھنا کیونکہ آپ کا فریضہ نہیں ہے، پیش نماز تشہد پڑھ رہا ہے۔ الحمدللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کیونکہ اس کی دوسری رکعت ہے، میری پہلی رکعت ہے، تو میں نے اس حالت میں بیٹھنا ہے، حالت تجافی میں۔ اب بالفرض دیگر یہ تو میری پہلی رکعت ہے، پیش نماز کی دوسری ہے۔ اب اگر پیش نماز کی چوتھی رکعت ہو یا مغرب کی تیسری رکعت ہو یا فجر کی دوسری رکعت ہو تو پیش نماز نے تشہد پڑھ کے ختم کرنا ہے، تو کیا مقتدی اٹھ جائے؟ نہیں، بہتر یہ ہے کہ مقتدی بیٹھا رہے جب تک تشہد ختم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ مثلا درود شریف جب تک نہیں جاتا پیش نماز پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد جو ہے یہ مقتدی جو ہے اب وہ اٹھ جائے، اب یہ اپنی دوسری رکعت میں جائے، جو اس کا فریضہ بنتا ہے اس کے مطابق جا کر عمل انجام دے، تو اسے کہتے ہیں حالت تجافی۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔